دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ کہا جا رہا ہے. مطلب لوگ اس کو World War II سے کمپیئر کر رہے ہیں, بٹ آبویسلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اگر کسی دیکھنے والے کے لیے ایک پکچر آپ نے بلڈ کرنی ہو کہ 120 100 125 طیارے اکٹھے فضا کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر وہ حملہ آور ہیں, واٹ واز دا پکچر لائک, واٹ ہیپنڈ؟ تھینک یو, اٹس اے گڈ کویسچن آن دا اسٹارٹ. دیکھیے اس رات کو ہوا یہ تھا, اس سے پہلے ہم بعد میں بات کریں گے کیا ہو رہا تھا. ہم کوشش کر رہے تھے پاک فضائیہ, میں آپریشن روم سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا, مجھے اپڈیٹ ایئر فورس سے ملتی رہتی تھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ وار کو ڈیٹر کیا جائے, یعنی خوف زدہ دشمن کو کر دیا جائے کہ جنگ بہت مہنگی تمہیں پڑے گی, لیکن شاید وہ نہیں سمجھ پایا اور پریشر بلڈ ہو رہا تھا ہندوستان پر. آپ میڈیا نے بڑا صحیح ہائی لائٹ کیا کہ 1.4 بلین پاپولیشن ہے اور انہیں ہائی کریٹ کیا کچھ تو کرو پاکستان کا. اس رات ہندوستان نے کیا کیا کہ اپنے 72 جہاز, ٹھیک ہے, جس میں سے 33 رافیل تھے 36 میں سے, میں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا ہے کہ 3 گراؤنڈ پر مینٹیننس کی وجہ سے ڈاؤن تھے, 33 رافیل اس وقت ایئربورن تھے, پلس اباؤٹ 37 مور ایئر کرافٹ, اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ تھے. SU-30 اس میں تھا, MiG-29 تھا اور میراج 2000 تھے. میں ایک اور حساب لگا رہا تھا آپ کے ویورز کے لیے, پہلی دفعہ بتاتا چلوں کہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اس وقت دنیا میں ٹاپ بیسٹ فائٹر جہاز کون سے ہیں 10, تو ان میں سے 4 اس وقت اڑ رہے تھے ہندوستان کی طرف سے اگینسٹ پاکستان. تو ان کا, اور سارے کے سارے بیانڈ ویژول رینج میزائل کے ساتھ لیس تھے. اب شاید آپ کے ناظرین سن کے اتنا جج کر چکے ہوں گے کہ بیانڈ ویژول رینج, لیکن پھر بھی ایکسپلینیشن آئے گی آپ کی طرف سے. میں کوئک آپ کو بتا دیتا ہوں. بیانڈ ویژول رینج ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں گن مارتے تھے, جیسے نارمل زمینی گن ہوتی ہے, اس میں ہوا میں بھی گنز ہوتی تھی. پھر میزائل آ گئے, 10-15 کلومیٹر والے آ گئے. پھر یہ ریسرچ یہ ہوئی کہ پائلٹ کی تو لمیٹیشن ہوتی ہے, 8-10 کلومیٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتا, تو اب ریڈار ایسے بنا لیے جائیں جو پائلٹ کو ہیلپ کریں اور پائلٹ کی آنکھیں بن کر 200-150 کلومیٹر تک دیکھیں. تو اب یہ دونوں طرف سینیریو میں بیانڈ ویژول رینج میزائل کا مطلب ہے کہ ریڈار ایسے تھے جو 150 سے 200 کلومیٹر تک ایک دوسرے کو پک کر رہے تھے. تو ہندوستان کے جو 72 جہاز تھے وہ ہمارے اندر تقریباً 150 کلومیٹر تک اندر تک ہمارے جہازوں کو دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں کوئک فلیش بیک کر کے آپ کو J-10C پر لے جاتا ہوں, جو ہماری طرف سے اڑ رہے تھے, اور F-17 بلاک تھنڈر تھے, اور F-16 بھی اڑ رہے تھے اسی کامبیٹ میں. ہم نے تقریباً 40 کے قریب ہوا میں کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیک آف کرائے مختلف جگہوں سے. یہ پاکستان کی پوری ایئر اسپیس کے ارد گرد انہوں نے اسپریڈ کیے ہوئے تھے, جو اپنے ان کے 72 جہاز تھے, ان کے تھے, کیونکہ سرپرائز رکھنا چاہتے تھے کہ کون سی پینیٹریٹ کرے گی, کوئی بام کرے گا کہ نہیں کرے گا. ذرا ویژولائز یہ رات کو کریں, 12:15 کے قریب اندھیرا ہے. پاکستان کو انہوں نے ریئیکٹیو موڈ میں رکھا. اور آپ کے ویورز کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ جو اوفینس کرتا ہے اس کے پاس انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے, بالکل ایسے, اس کے پاس لوکیشن اس کی چوائس ہوتی ہے, ٹائمنگ اس کے پاس ہوتی ہے, اور انٹینسٹی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. اور جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد تینوں ایک نیگیٹو ہوتا ہے, نہ اس کو انیشیٹو کا پتہ ہوتا ہے, نہ انٹینسٹی کا پتہ ہوتا ہے, نہ پلیس کا پتہ ہوتا ہے, نہ کنسنٹریشن کا پتہ ہوتا ہے. تو 72 جہاز جب آئے, پاک فضائیہ نے رسپونڈ بیک کیا اور ہم نے بھی ایئر بورن کروائے. اب ایک ایڈوانٹیج ہمیں تھا, رافیل آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب ابھی نندن کا جہاز ہم نے شوٹ کیا تھا, تو ہندوستانی وزیر اعظم نے اپنی وش کی ٹاپ لسٹ پہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے, تو یہ وہ 6 سال میں رافیل نہیں 3 سال بعد ہی ان کو رافیل مل گئے تھے. ابھی وہی رافیل تھے جو 33 اڑ رہے تھے ایک کی بجائے. اب پاک فضائیہ نے جو ایڈوانٹیج حاصل کیا رافیل کے اوپر, جب رافیل لیے گئے تو ہندوستان کے پرائم منسٹر نے, وجہ یہ تھی اس کی مین, کہ اس زمانے میں پاک فضائیہ کے پاس جو F-16 تھے اس کے اوپر ایک AMRAAM میزائل لگتا ہے جس کی رینج 150 نہیں ہے, اس سے آدھی سے بھی کم ہے, ٹھیک ہے, بیانڈ ویژول رینج. ٹھیک ہے. رافیل کی 150 کلومیٹر میٹیور میزائل لگتا ہے, اور اس کے بعد ریڈار کی 150 کلومیٹر سے وہ فائر کر سکتا ہے دوسرے جہاز پر. پاک فضائیہ کی موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, میں ان کو 40 سال سے تقریباً جانتا ہوں, ہم ایک اسکواڈ میں اکٹھے فلائنگ کرتے رہے ہیں. ویری اگریسو پرسن, ڈاؤن ٹو ارتھ بٹ ویری اگریسو. میں نے اپنی ڈاکومنٹری میں کہا تھا جو میں نے چند دن پہلے ریلیز کی تھی, اور اس میں کہا تھا کہ یہ آپ کو بہت بڑے سرپرائز دے گا, واچ آؤٹ. بٹ میری ہمبل کیپیسٹی ہے, میری آواز بہت چھوٹی ہے, دور تک نہیں گئی, شاید دور تک گئی, کافی ملینس میں اس کے ویوز ہیں. تھینک یو. اس کو نہیں, میرا مطلب ان تک نہیں گئی جن تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے یہ لانچ کیا. J-10C جو ہم نے خریدا ریکارڈ مدت میں مارچ 2022 میں ہم نے آپریشنلائز کیا, اور دن اور رات بھی آپریشنلائز. اب اتنی جلدی ہمارے انجینئرز, ٹیکنیشین اور پائلٹس نے اس پہ جہاز پہ مہارت حاصل کی. ہم نے اس جہاز پر جو ریڈار لگا ہوا ہے وہ ایسا ریڈار ہے, اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے. اب آپ دیکھیے رافیل کی نسبت ہمیں 50 کلومیٹر سے بھی پلس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا. ہمارا میزائل جو PL-15 لگتا ہے اس پر, اس کی بھی رینج پلس ہے. تو یہ کمبینیشن بڑی ہمیں فیور کر رہی تھی اگینسٹ رافیل. رات کو ہم نے یہاں نہیں رکے تھے, F-17 تھنڈر بلاک 3 جہاز جو بلاک 3 کا مطلب جو لیٹسٹ ورژن ہے, اس پر بھی PL-15 بھی ماڈیفائی کیا اور وہی ریڈار اس پر بھی لگا دیا.
JF-17 تھنڈر پر. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس اب فلیٹ بڑا ہے جس کے اوپر یہ PL-15 میزائل لگا ہے جو 200 کلومیٹر پلس سے دشمن کا نشانہ بنا سکتا ہے. اوکے بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر میرا ایک کوشچن ہے کہ جا کے 2021 میں اس کی ڈیل ہوئی, 2022 کے اندر ہمارے پاس ہے, if I'm not mistaken, PL-15 جو ہے, تو ڈز دیٹ مین کہ ہماری کیپیسٹی بہتر ہو گئی ان سے؟ ہماری کیپیسٹی بھی بہتر ہوئی, ہماری فرسٹ لک, فرسٹ لاک, فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی واپس ہمارے پاس آ گئی, کیونکہ جہاز میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب رافیل ان کے پاس تھا تو فرسٹ لک, لاک, شوٹ کیپیبلٹی ادھر ان کے پاس تھی, چلی گئی. ہمیں ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ 33 جہاز اگر ہمیں پہلے دیکھیں گے, پہلے لاک کریں گے, پہلے شوٹ کر دیں گے, تو پھر ہمارے جہازوں کا کیا ہوگا سیکورٹی کا, ہم کیسے لڑیں گے. تو ہم نے وہ ریگین کی اپنی اسٹرینتھ فرسٹ لک, لاک, شوٹ کی تھرو JET&C اینڈ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ذریعے. تو اب ہمارے پاس جو بلاک 3 کے کچھ 50 کے قریب جہاز ہیں ان پر بھی یہی ہے, اور تقریباً جو ایک اسکواڈرن ہمارے پاس JET&C کا ہے اس پر بھی یہی کیپبلٹیز ہے. تو ہمیں ایڈوانٹیج تھا بیانڈ ویژول رینج میزائل کا. میں اس رات آپریشنز روم سے پاک فضائی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھا جب یہ جہاز 40 ہوا میں مقابلہ کر رہے تھے. اینڈ بلیو یو می, مجھے انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے بٹ اٹس لائک اے ویڈیو گیم, بیکاز آپ رات ہے پورے اسپیس میں اور 72 جہاز ادھر سے ہیں, 40 ہمارے ہیں, 110 جہاز ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اور جو انڈین کی طرف سے SU-30 اڑ رہا تھا وہ ڈول سیٹر جہاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے 40 پائلٹس کے مقابلے میں ان کے تقریباً 90 پائلٹس تھے ہوا میں تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. ہر ایک کے پاس بیانڈ ویژول رینج تھا دونوں طرف سے. اب یہ دیکھیے, اگر آپ ویژولائز کریں ذرا کہ پاکستان کے 40 جہازوں کے مقابلے میں ان کے 72 جہازوں پر ہر جہاز پر 4 سے 6 بیانڈ ویژول رینج میزائل لگتے ہیں, ایک نہیں لگتا. تو اگر آپ ملٹیپلائی کریں ان 72 کو, میں 4 سے بھی اب ایگری کرتا تو تقریباً 300 میزائل ہمارے 40 جہازوں کا نشانہ لینے کی حسرت لیے obviously لینڈ کر گیا اس دن, اور وہ ایم کر رہا تھا کہ ہمیں. اور اب آپ کے ویورز کے لیے میں سادہ طریقے سے یہ بتا دوں کہ کوئی پائلٹ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا, کوئی پائلٹ اپنا بارڈر کراس نہیں کر رہا. ہم اپنی طرف ہیں, وہ اپنی طرف ہے. ہم ریڈار پہ منورنگ کر رہے ہیں, ریڈار پہ وارننگ ہمیں ملتی ہے, ریڈار پہ وہ پائلٹ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں لاک ہو رہا ہوں, میں لاک ہو رہا ہوں اس کے اوپر. پھر ہم لاک کرتے ہیں تو اس کو وارننگ چلی جاتی ہے کہ میں لاک ہو رہا ہوں. یعنی یہ پیشنس, پرسیویرنس, الٹیمیٹ اسکل کا وہ تھا, ڈیسیژن میکنگ کا یہ امتحان تھا. ہمارے ایئر فورس چیف آپریشنز روم میں ساری لڑوا رہے تھے, اپنے سامنے اسکرینس پہ ساری لڑائی دیکھ رہے تھے, ایک ایک جہاز کو ڈائریکشن دے رہے تھے, پرسنلی گیٹنگ انوالوڈ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس لیول تک دنیا میں میں نے نہیں سنا کبھی ایئر چیف نے خود رات کے 12:30 بجے 70 جہاز. اب آپ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں, اب اس کو میں ورلڈ وار پہ آتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس دوران آپ نے اس 50 کلومیٹر کو کیپٹلائز کرنا ہے جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں جو ہی ملے گی وارننگ ہم ایسا میزائل لگائیں گے اس سے پہلے کہ وہ اپنا میزائل فائر کرے ہم کر دیں گے. لیکن دیکھیے ایک ذہن میں رکھیے, یہ اسٹیشنری نہیں ہے, یہ چیس بورڈ نہیں ہے, یہ لوڈو نہیں ہے کہ گوٹیاں ہلتی نہیں ہیں جب تک آپ ہلائیں گے نہیں. یہ جہاز ہیں, یہ 110 جہاز کنٹینیوسلی منور کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کرنے کے لیے. ذرا ویژوائز کریں کس سپیڈ پہ کر رہے ہیں. یہ تقریباً ماک سپیڈ سپر سونک سے تھوڑا سا کم, یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر یوں سمجھ لیں ایوری ایئر کرافٹ پر آور کے ساتھ اڑ رہا ہے. پر سیکنڈ جو ہے وہ ساری کیمسٹری بدل رہی ہے, پر سیکنڈ اڑ رہا ہے, پر سیکنڈ. اگر 1000 کلومیٹر کی سپیڈ ہے تو آپ پر سیکنڈ نکالیں, تقریباً میرا خیال ہے 1 کلومیٹر ٹائپ پر سیکنڈ. سو فیسینیٹنگ, انبلیویبل. یس. تو اب یہ نرو گیم تھی, زیادہ تھی نرو گیم. میں ریلیٹ اس طرح کر پا رہا تھا کہ جو آپ نے یوٹیوب کا ذکر کیا, تو میں چند ہفتے پہلے انہی JET&C اور JF-17 تھنڈر پائلٹس کے ساتھ سارا دن گزار کر آیا تھا. تو میں ویژولائز کر رہا تھا وہ اس وقت ہم آگے ہوں گے, وہی بائی نیم جن سے میں ملا تھا. تو میرے لیے کنیکٹیوٹی بڑی آسان تھی. مجھے پتہ لگا کہ یہ کامبیٹ ہو رہی ہے اس وقت, آن گوئنگ ہے. تو آبویسلی ایک طرف تو میں دعا کر رہا تھا اور ایک طرف مجھے ان کی کیپیبلٹیز پر بڑا فخر تھا کیونکہ میں مل کر آیا تھا. اور مجھے نہیں یقین تھا کہ اتنے ہفتے کے بعد ہی ان کی جو یہ مجھے کہہ رہے ہیں, جو یہ کلیم کر رہے ہیں, جو مجھے جوشیلا پن دکھا رہے ہیں کہ سر دشمن کو 1 انچ اندر نہیں آنے دیں گے, دشمن کو سبق سکھائیں گے, مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ اٹ ول بی پٹ ٹو ٹیسٹ ود ان ویکس. سر آئی ہیو گوز بمپس لسننگ ٹو دس. تو اب یہ آتے ہیں آپس روم کی طرف. مجھے جب پہلی دفعہ ملا, فون پہ تھا میں, کنٹینیوس رابطہ, سیکیور لائن تھی اوبیسلی, تو مجھے پہلے بتایا گیا کہ 1 2 3. تو یقین کریں میں آن دا لائٹر نوٹ اب کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ جہازوں کی باتیں کر رہے ہیں مارنے کی. انہوں نے کہا 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن. تو جب میری 3 کے بعد مجھے تھوڑا پاز آیا, تو اب آپ کو میں ناظرین کے لیے بتا چل رہا ہوں کہ پاک فضائیہ اتنی میچور اور گریس اور ڈگنیفائڈ کر رہی تھی پلے وائل کلیمنگ دوز ایئر کرافٹ. Absolutely. 100%. یہ بڑا امپورٹنٹ. I had a question about this. Absolutely. وہ اگر آپ بعد میں پوچھ رہا لیکن میں آنسر کر سکتا ہوں. نہیں, you do that. مجھے تقریباً 2:30 بجے جو نیکسٹ کال آئی ہے فرام دا ٹاپ لیڈرشپ, تو مجھے کہا گیا کہ آپ 6 جہاز کنفرم ہیں. میں نے ان کو کہا سر مبارک ہو, ایکسٹریملی. انہوں نے کہا پلس این انمینڈ آرمڈ ڈرون. ٹھیک ہے, ڈرون 6+1.
So that was 6+1. 6+1. لیکن اس 6 کے فوراً بعد انہوں نے مجھے روک کے کہا کہ نہیں سر اس کو 5+1 رکھیں, شیئر اونلی 5+1 ود دا میڈیا, کیونکہ میں میڈیا پہ ساتھ آلموسٹ پیرلل چل رہا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میڈیا پہ آپ 5+1 کہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو آپ نے 6 کہا تھا, آپ امیجن کریں ہماری ڈیسیژن میکنگ اور فیئرنیس. نا دا لیڈرشپ ٹیلز می کہ سر ہم اپنے پائلٹس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ آتی ہے, جو ہمارا جو ڈاٹا آتا ہے, ڈیجیٹل ڈاٹا آتا ہے, ریکارڈنگ آتی ہے, وہ اس سے 6 کنفرم ہے +1. لیکن ہم کلیم اس وقت کریں گے جب ہمیں زمین پر ریکیج ہندوستان کی طرف سے کنفرم ہوگا, تب چھٹا کلیم کریں گے. Wow. So they are sure already کہ گرا ہوا ہے, they 6+1. بٹ دے جسٹ وانٹ کہ ہم پھر بھی اس کو پبلسائز نہ کریں, ریکنفرم کریں گے, کیونکہ ان پائلٹس کی انٹیگریٹی میں بھی جانتا ہوں ملنے کی وجہ سے, کہ اگر انہوں نے آ کے کلیم کیا ہے کہ سر یہ دیکھیں میرے ویڈیو میں آ گیا ہے, یہ میرے دیکھیں میسیجز الیکٹرانک میسیجز آئے, دس از پروفیشنلزم, دس از پروفیشنل. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ کلیم کر رہا ہے اور لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ نہیں 5 کے ریکٹ زمین پہ کنفرم ہے, چھٹا کنفرم ہوگا, اور چھٹا کل میں نے جب کنفرم کیا, پرسوں کنفرم کیا شام کو, جب پی ایف نے کنفرم کیا, وہ پہاڑوں کے اندر کوئی برفوں پہ گرا ہوا تھا سری نگر کے, پومپور کے ایسٹ, پومپور ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ, وہ ایسٹ آف سری نگر ہے, وہاں میراج 2000 کریش کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو ہیومن انٹیلیجنس اور دوسرے سورسز سے لیٹ کنفرمیشن ہوئی ہے.